بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا مکمل نام عمران احمد خان نیازی، پیدائش 5 اکتوبر 1952، لاہور، پاکستان، پاکستانی کرکٹ کھلاڑی، سیاستدان اور پاکستان کے وزیر اعظم 2/1/8 جو پاکستان کی قومی ٹیم کی قیادت کر کے قومی ہیرو بن گئے۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے اور بعد میں پاکستان میں حکومتی بدعنوانی کے ناقد کے طور پر سیاست میں داخل ہوئے۔ ابتدائی زندگی اور کرکٹ کیریئر: خان لاہور کے ایک متمول پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تعلیم پاکستان اور برطانیہ کے ایلیٹ سکولوں میں ہوئی تھی، جس میں رائل گرامر سکول وارسسٹر اور ایچیسون کالج لاہور شامل ہیں۔ ان کے خاندان میں کرکٹ کے کئی قابل کھلاڑی تھے، جن میں 2 بڑے کزن جاوید برکی اور ماجد خان شامل تھے، جو دونوں پاکستانی قومی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں۔ عمران خان نے نوئمری میں پاکستان اور برطانیہ میں کرکٹ کھیلی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم کے دوران کھیلنا جاری رکھا۔ خان نے اپنا پہلا میچ 1971 میں پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے کھیلا، لیکن 1976 میں آکسفورڈ سے گریجویشن کے بعد تک وہ ٹیم میں مستقل جگہ نہیں لے سکے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل تک خان نے اپنے آپ کو ایک غیر معمولی باؤلر اور آل راؤنڈر کے طور پر پہچانا تھا اور انہیں 1982 میں پاکستانی ٹیم کا کپتان نامزد کیا گیا تھا۔ خان کی ایتھلیٹک صلاحیتوں اور اچھی شکل نے انہیں پاکستان اور انگلینڈ میں ایک مشہور شخصیت بنا دیا اور فیشن میں ان کی باقاعدہ نمائش۔ لندن کے نائٹ کلبوں نے برطانوی ٹیبلوڈ پریس کے لیے چارہ فراہم کیا۔ 1992 میں خان نے اپنی سب سے بڑی ایتھلیٹک کامیابی اس وقت حاصل کی جب انہوں نے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر پاکستانی ٹیم کو اپنا پہلا ورلڈ کپ ٹائٹل دلایا۔ انہوں نے اسی سال ریٹائرمنٹ لے لی، جس نے تاریخ کے عظیم ترین کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ 1992 کے بعد خان ایک انسان دوست کے طور پر عوام کی نظروں میں رہے۔ اس نے ایک مذہبی بیداری کا تجربہ کیا، صوفی تصوف کو اپنایا اور اپنی سابقہ پلے بوائی کی تصویر کو بہا دیا۔ اپنی فلاحی کوششوں میں سے ایک میں، خان نے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے لیے بنیادی فنڈ اکٹھا کرنے والے کے طور پر کام کیا، جو لاہور میں ایک خصوصی کینسر ہسپتال ہے، جو 1994 میں کھلا تھا۔ اس ہسپتال کے لیے میاں نواز شریف نے عمران خان کو جگہ دی اور 50 کروڑ روپے دیے۔ ہسپتال کا نام خان کی والدہ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو 1985 میں کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ سیاست میں داخلہ: کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد خان پاکستان میں حکومتی بدانتظامی اور بدعنوانی کے سخت ناقد بن گئے۔ انہوں نے 1996 میں اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، پاکستان جسٹس موومنٹ، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی بنیاد رکھی۔ اگلے سال ہونے والے قومی انتخابات میں نئی بننے والی جماعت نے 1% سے بھی کم ووٹ حاصل کیے اور کوئی بھی سیٹ جیتنے میں ناکام رہی قومی اسمبلی میں، لیکن 2002 کے انتخابات میں اس نے قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خان نے ایک بھی نشست جیتی۔ خان نے برقرار رکھا کہ ووٹوں کی دھاندلی ان کی پارٹی کے کم ووٹوں کے ٹوٹل کا ذمہ دار ہے۔ اکتوبر 2007 میں خان ان سیاستدانوں کے گروپ میں شامل تھے جنہوں نے پریس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے استعفی دے دیا۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں پرویز مشرف کا امیدوار۔ نومبر میں خان کو کچھ عرصے کے لیے مشرف کے ناقدین کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران قید کیا گیا، جس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے دسمبر کے وسط میں ختم ہونے والی ایمرجنسی کی مذمت کی اور مشرف کی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے 2008 کے قومی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ انتخابات میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی جدوجہد کے باوجود خان کی عوامی پوزیشنوں کو خاص طور پر نوجوانوں میں حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں بدعنوانی اور معاشی عدم مساوات پر اپنی تنقید جاری رکھی اور افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں سے لڑنے میں امریکہ کے ساتھ پاکستانی حکومت کے تعاون کی مخالفت کی۔ اس نے پاکستان کے سیاسی اور معاشی اشرافیہ کے خلاف بھی براڈ سائیڈز شروع کیے، جن پر اس نے مغربی ہونے اور پاکستان کے مذہبی اور ثقافتی اصولوں سے دور رہنے کا الزام لگایا۔ سیاسی عروج: 2013 کے اوائل میں ہونے والے قانون سازی کے انتخابات سے پہلے کے مہینوں میں خان اور ان کی پارٹی نے ریلیوں میں بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پاکستان کی قائم کردہ جماعتوں کے کئی تجربہ کار سیاست دانوں کی حمایت حاصل کی۔ خان کی بڑھتی ہوئی سیاسی قسمت کا مزید ثبوت 2012 میں ایک رائے شماری کی صورت میں سامنے آیا جس میں انہیں پاکستان کی مقبول ترین سیاسی شخصیت قرار دیا گیا۔ مئی 2013 میں قانون سازی کے انتخابات سے چند دن قبل
خان کو اس وقت سر اور کمر پر چوٹ لگی جب وہ ایک انتخابی ریلی میں پلیٹ فارم سے گر گئے۔ وہ ووٹروں سے حتمی اپیل کرنے کے لیے گھنٹوں بعد اپنے ہسپتال کے بستر سے ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے۔ انتخابات نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو ابھی تک سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن پارٹی نے پھر بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر ایل کی جیتی ہوئی نشستوں کی نصف سے بھی کم نشستیں حاصل کیں۔ خان نے مسلم لیگ نون پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ تحقیقات کے لیے ان کے مطالبات ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے 2014 کے آخر میں 4 ماہ کے احتجاج کی قیادت کی تاکہ شریف پر استعفی دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ مظاہرے شریف کو ہٹانے میں ناکام رہے، لیکن جب پاناما پیپرز نے ان کے خاندان کو آف شور ہولڈنگز سے جوڑ دیا تو کرپشن کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ خان نے 2016 کے آخر میں مظاہروں کا ایک نیا مجموعہ ترتیب دیا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے تحقیقات شروع کرنے پر رضامندی کے بعد آخری لمحات میں انہیں ختم کر دیا۔ تحقیقات نے شریف کو 2017 میں عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا اور انہیں عہدے سے استعفی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس دوران خان کے پاس آف شور ہولڈنگز ہونے کا بھی انکشاف ہوا، لیکن ایک الگ کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار نہیں دیا۔ اگلے سال جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے۔ خان بدعنوانی اور غربت سے لڑنے کے پلیٹ فارم پر بھاگے، یہاں تک کہ انہیں ان الزامات سے لڑنا پڑا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے قومی اسمبلی میں کثرت سے نشستیں حاصل کیں، خان کو پارلیمنٹ کے آزاد اراکین کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت دی۔ وہ اگست 18 کو وزیر اعظم بنے۔ پریمیئر شپ بطور وزیر اعظم خان کو ادائیگیوں کے توازن کے بڑھتے ہوئے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ معیشت ترقی کا سامنا کر رہی تھی، حالیہ برسوں میں ان کی مدت ملازمت سے قبل درآمدات اور قرضوں کے وعدے آسمان کو چھو رہے تھے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC اقدام کی وجہ سے۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کی مدت کے صرف چند ہفتوں بعد بحران اس وقت مزید بڑھ گیا جب امریکہ نے $300 ملین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے کافی کچھ نہیں کیا۔ خان نے پہلے دوستانہ ممالک سے غیر ملکی امداد لینے کی کوشش کی، چونکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے 1 درجن پچھلے پیکج پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے تھے، اس لیے IMF کے بیل آؤٹ سے گریز نے IMF کے ساتھ عوامی تھکاوٹ کو ظاہر کیا۔ جب وہ دوسرے ممالک سے سازگار حالات پر غیر ملکی امداد حاصل کرنے میں ناکام رہا، تاہم پاکستان نے IMF سے ہنگامی قرضے کی درخواست جمع کرائی۔ وہ دوسرے ذرائع سے غیر ملکی امداد حاصل کرتا رہا اور بعد میں اسے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے سرمایہ کاری کے وعدے ملے۔ غیر ملکی امداد کی پیشکش کے علاوہ خان نے پاکستان کے خارجہ تعلقات میں کئی اہم پیش رفتوں کی نگرانی کی۔ اس ملک نے طالبان کو کامیابی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں لایا، اس ملک کے ساتھ اور پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی۔ فروری 2019 میں کشمیر میں عسکریت پسندوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جنہوں نے حال ہی میں ایک خودکش حملہ کیا تھا جس میں 40 ہندوستانی سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، ہندوستان نے 5 دہائیوں میں پہلی بار پاکستان میں فضائی حملہ کیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے تنازع کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دو ممالک پاکستان نے اس اثر کو کم کیا اور صورتحال کو بڑھنے سے گریز کیا۔ جب بھارت دوبارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو پاکستان نے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کے فوراً بعد پائلٹ کو واپس بھارت بھیج دیا۔ اس واقعے کے بعد خان نے عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن نافذ کیا، گرفتاریاں جاری کیں، بڑی تعداد میں مذہبی اسکولوں کو بند کیا اور بین الاقوامی معیارات کی عکاسی کرنے کے لیے موجودہ قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا۔ 2020 کے اوائل میں شروع ہونے والی کووڈ-19 وبائی بیماری نے ملک کی معاشی پریشانیوں کو مزید بڑھا دیا۔ اپنے ناقدین کی نسبت خان لاک ڈاؤن کی توثیق کرنے میں سست تھے۔ اس کے برعکس سندھ میں صوبائی حکومت، جس پر ایک اپوزیشن پارٹی کا کنٹرول ہے، نے مارچ میں سخت لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے میں جلدی کی۔ خان نے بالآخر اپریل میں ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ مئی میں ان کی حکومت نے انفیکشن کی بلند شرح والے علاقوں تک لاک ڈاؤن کو محدود کرنا شروع کیا۔ عہدے سے ہٹانا اور اس کے بعد سیاسی سرگرمیاں۔ دریں اثنا خان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات، عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور معیشت کی نازک حالت کی وجہ سے مسلسل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے آخر میں بڑی اپوزیشن جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ
PDM، جس کا مقصد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سویلین حکومت کی آزادی میں اضافہ کرنا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے زیر اہتمام احتجاج اور ریلیوں نے خان پر فوج کی کٹ پتلی ہونے کا الزام لگایا اور ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مارچ 2021 میں ان جماعتوں نے خان کی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے اعتماد کے ووٹ کا بائیکاٹ کیا، جس میں وہ اپنے اتحادی شراکت داروں کی حمایت سے کافی حد تک بچ گئے۔ اس سال کے آخر میں خان کی طرف سے اپنے اعلیٰ عہدوں پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مسلسل مہنگائی پر مایوسی بڑھنے کے بعد اپوزیشن مارچ 2022 میں اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے اہم اتحادی حکمران اتحاد سے علیحدگی اختیار کر گئے اور پارٹی کے کئی ارکان بھی منحرف ہو گئے۔ ووٹنگ ہوئی اور اپریل 10 کو خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہیں عدم اعتماد کے اقدام کے ذریعے ہٹایا گیا۔ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں نئی حکومت کے تحت معیشت صرف خراب ہوئی، جس نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی مزدوری کے مہینوں بعد شاندار واپسی کا مرحلہ طے کیا۔ ایک حیرت انگیز بھاری کامیابی میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور مسلم لیگ نون کے روایتی گڑھ صوبہ پنجاب کے جولائی 2022 کے قانون ساز انتخابات میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے 20 میں سے 15 نشستیں جیت لیں۔ لیکن جیسا کہ خان نے ملک بھر میں منعقد ہونے والی ریلیوں میں اپنی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کی، وہ اہم چیلنجوں سے دوچار ہوئے۔ وہ اگست میں اسلام آباد میں پولیس افسران اور ایک جج کے خلاف مقدمہ کرنے کی تقریر میں دھمکی دینے پر تنقید کی زد میں آئے تھے۔ اس کے بعد اسے اس تقریر کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ آنے والے مہینوں میں قانونی مشکلات کی لہر میں پہلا الزام تھا۔ اکتوبر میں انہیں عارضی طور پر عوامی عہدہ رکھنے سے روک دیا گیا تھا جب الیکشن کمیشن نے الزام لگایا تھا کہ وہ بدعنوانی کے مرتکب ہیں۔ نومبر میں لاہور سے اسلام آباد جانے والے احتجاجی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے بظاہر قاتلانہ حملے میں انہیں ٹانگوں میں گولی مار دی گئی۔